میری بہن روز نقاب کر کے پڑوس کے گھر چلی جاتی۔ جب واپس آتی تو اس کا پرس پیسوں سے بھرا ہوتا۔ میں پوچھتا تو کہتی اپنی دوست کے ساتھ مل کر آن لائن کام کرتی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہوتا کہ ایسا کون سا آن لائن کام تھا جو روز اتنے سارے پیسے دیتے تھے۔ مجھے اب بہن پر شک ہونے لگا۔ ایک روز سچ پتا کرنے کے لیے بہن کو گھر میں ہی کمپیوٹر لا کر دے دیا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب کمپیوٹر والا کمرہ سارا دن بند رہتا۔ کمپیوٹر بھی ویسے کا ویسا ہی پڑا رہتا۔ ایسا کون سا آن لائن کام تھا جو اب گھر میں کمپیوٹر لا کر دینے کے بعد بھی وہ نہیں کر رہی تھی، جبکہ پیسے تو اب بھی اس کے پاس بہت سارے آتے رہتے تھے۔ ضرور دال میں کچھ کالا تھا۔ ایک روز چپکے سے کمپیوٹر والے کمرے میں چلا گیا تو آگے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بہن تو رابعہ، تم ہر روز گھنٹوں پڑوس میں کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ ریحان نے جھنجھلا کر بہن کی طرف دیکھا۔ امی، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے رابعہ کو شرمیلا کے گھر نہ بھیجا کریں۔ پورے محلے میں وہ لوگ عجیب و غریب رہن سہن کی وجہ سے مشہور ہیں، اور رابعہ کے پاس میں نے کچھ رقم بھی دیکھی ہے، پتہ نہیں یہ کن چکروں میں پڑی ہوئی ہے۔ رابعہ کو خاموش پا کر ریحان ماں پر غصہ کرنے لگا۔ بھائی، میں شرمیلا کے ساتھ مل کر آن لائن کام کرتی ہوں، اسی لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے، اور پیسے بھی میں محنت سے کماتی ہوں، کچھ غلط نہیں کرتی۔ آپ بلا وجہ ان لوگوں پر شک کر رہے ہیں۔ بھائی کا غصہ دیکھ کر رابعہ نے اپنے ساتھ ساتھ شرمیلا کی بھی صفائی دی۔ تمہیں کمانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تم سب کے خرچے پورے کرنے کے لیے۔ ابو کے بعد میں نے گھر کے خرچے پورے کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ عزت سے زندگی گزارنے کے لیے ہی میں کم عمری سے دن رات محنت کرتا ہوں۔ سارا محلہ شرمیلا کے گھر جانے پر تمہارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ باتیں سن کر میرا خون کھول جاتا ہے۔ سالیہ بیگم تڑپ گئیں۔ بیٹا یہ گھر میں اکیلی رہ کر نفسیاتی مریض بنتی جا رہی تھی۔ اس کا دل بہلانے کے لیے ہی میں نے شرمیلا کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، اور مجھے رابعہ پر پورا بھروسہ ہے۔ تم بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر بہن سے بدگمان نہ ہو۔ محلے والوں کو دوسروں کی سنگن لینے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ لیکن اگر خود اپنے لیے کچھ کرنا چاہو تو کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کردار کشی کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ بن جاتا ہے۔ ماں نے بیٹے کو یقین دہانی کرانے کی کوشش کی۔ اگر رابعہ نے اپنا شوق ہی پورا کرنا ہے تو گھر میں رہ کر کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں اسے شرمیلا کے گھر جانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ میں اس کی وقت گزاری کے لیے اپنی عزت داؤ پر نہیں لگا سکتا، ریحان نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی، آپ بھائی کو سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ میں لوگوں کی باتوں سے ڈر کر اپنا مستقبل خراب نہیں کروں گی۔ یہ سب میں پیسوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے سکون کے لیے کر رہی ہوں۔ بھائی جتنا بھی غصہ کر لیں، میں شرمیلا کے گھر ضرور جاؤں گی، رابعہ نے روتے ہوئے کہا تو سالیہ بیگم بے بسی سے بہن بھائی کی ضد کا حل سوچنے لگیں۔ رابعہ گریجویشن کے بعد گھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اعصابی کمزوری کا شکار تھی، اس لیے جلدی تھک جایا کرتی تھی۔ گھر میں صرف 3 لوگ تھے۔ 3 لوگوں کا کام ہی کتنا ہوتا ہے، اور پھر سالیہ بیگم ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادی تھیں۔ وہ تو گھنٹوں کا کام منٹوں میں نپٹا دیا کرتی تھیں۔ رابعہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ نہ محلے میں اس کی کسی سے دوستی تھی اور نہ ہی کالج کی کسی دوست سے موبائل فون پر رابطہ تھا۔ اکیلے رہنے کی وجہ سے وہ اب نارمل ہونے کی سیڑھی پر قدم رکھنے ہی والی تھی کہ ایک دن شرمیلا ان کے گھر میلاد کا دعوت نامہ لے آئی۔ اس نے ان کے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر عرصے سے خالی پڑا گھر خرید لیا تھا۔ اس سلسلے میں شرمیلا اور اس کی ماں پورے محلے میں میلاد کا دعوت نامہ دے رہی تھیں۔ رابعہ کو عبائے میں لپٹی ہنس مکھ شرمیلا پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، لیکن جب اس سے باتیں کرنے لگی تو اسے شرمیلا حد سے زیادہ ہی اچھی لگی۔ رابعہ، اتفاق سے میں بھی اکلوتی لڑکی ہوں، ہم دونوں بہنیں بن جاتی ہیں، اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے سے کیا کریں گے، گرم گرم سموسوں کی پلیٹ ہاتھ میں لے کر ٹھنڈی میٹھی باتیں کیا کریں گے۔ شرمیلا جو ایک بار بولنا شروع ہوئی تو پھر بولتی ہی چلی گئی۔ رابعہ کو اس کی باتیں سننا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بیٹی، میں رابعہ کی طرف سے معذرت کرتی ہوں، یہ تمہارے گھر کیسے آئے گی؟ یہ تو اپنے کمرے سے ہی مشکل سے نکلتی ہے۔ شرمیلا کا محبت بھرا اصرار دیکھ کر سالیہ بیگم نے شرمندگی سے کہا۔ شرمیلا، میں میلاد میں ضرور آؤں گی۔ رابعہ کے کہنے پر سالیہ بیگم خوشگوار حیرت سے بیٹی کی طرف دیکھنے لگیں۔ آنٹی، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، رابعہ کو ایک بہن کی ضرورت تھی جو اسے مل گئی ہے۔
اب آپ کو خوش نظر آیا کرے گی۔ شرمیلا نے مسکرا کر کہا تو سالیہ بیگم دل ہی دل میں بیٹی کے لیے دعائیں کرنے لگیں۔ سالیہ بہن، آپ بے فکر ہو کر رابعہ کو ہمارے گھر بھیج سکتی ہیں۔ جیسے ہمارے لیے شرمیلا ہے ویسے ہی دنیا کی ہر لڑکی ہے، اور رابعہ کو شرمیلا نے بہن کہا ہے تو یہ ہماری بھی بیٹی ہوئی نا۔ فاخرہ بیگم کے کہنے پر سالیہ بیگم مطمئن ہو گئیں۔ وہ بیٹی کو اس اکیلے پن سے نکالنا چاہتی تھیں۔ ان دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ شرمیلا کم ہی ان کے گھر آتی تھی، جبکہ رابعہ بلا ناغہ ان کے گھر جانے لگی تھی۔ ریحان کئی بار ماں کو کہہ چکا تھا کہ جوان بیٹی کو ہر روز کسی کے گھر بھیجنا اچھی بات نہیں ہوتی، دیکھنے والے 100 طرح کی باتیں کریں گے، لیکن سالیہ بیگم ہر بار اسے سمجھا کر چپ کروا دیا کرتی تھیں۔ اتوار کا دن تھا، ریحان گھر میں ہی تھا، اسی لیے رابعہ بے چینی سے پورے گھر میں بھلائی پھر رہی تھی۔ آخرکار اس نے ہمت کر کے بھائی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھائی، میں شرمیلا کے گھر چلی جاؤں، جلدی آ جاؤں گی۔ میں آپ کو یقین دلواتی ہوں کہ کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں نے ابو کے بعد ہمیشہ آپ کی عزت کا بھرم رکھا ہے، اور یہ بھرم مرتے دم تک قائم رکھوں گی۔ میں اور شرمیلا آن لائن کام کرتی ہیں۔ مجھے اس کام کے متعلق زیادہ علم نہیں تھا، اسی لیے آنے میں دیر ہو جاتی تھی۔ شرمیلا نے مجھے بہت محنت سے سب سکھایا ہے۔ رابعہ نے بھائی کا غصہ کم کرنے کے لیے تمہید باندھی۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، تم جو بھی کام کرنا چاہتی ہو ضرور کرو، میں تمہیں منع نہیں کروں گا، لیکن جو بھی کرنا ہے گھر میں رہ کر کرو، اور شرمیلا سے میل جول ختم کر دو۔ ویسے بھی اب تو تم سیکھ چکی ہو نا، محلے میں لوگ انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کو بھی لوگ اسی نظر سے دیکھیں۔ ریحان کے کہنے پر رابعہ پریشان ہو گئی۔ وہ شرمیلا کے بغیر اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتی تھی۔ میں ہر کام شرمیلا کے لیپ ٹاپ پہ کرتی ہوں، آن لائن کام لیپ ٹاپ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے کچھ دن اس کے گھر جانے کی اجازت دے دیں تاکہ میں اپنے ادھورے کام مکمل کر سکوں۔ آن لائن سے ایڈوانس پیمنٹ لے چکی ہوں، اب میں ان کسٹمرز کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی نا۔ رابعہ نے بھائی کو سمجھانے کی آخری کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ ریحان اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس بار تو وہ ماں کی بات بھی نہیں مان رہا تھا۔ میں تمہیں کل ہی نیا لیپ ٹاپ لا دوں گا، اب اپنے کمرے میں جاؤ۔ آج کے بعد میں تمہیں شرمیلا کے گھر جاتا نہ دیکھوں، اور اگر تم گئی تو میں تم سے ہر رشتہ توڑ دوں گا۔ ریحان کے کہنے پر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ایک طرف اس کا سکون تھا اور دوسری طرف بھائی کی ضد تھی۔ اس نے شرمیلا کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ شرمیلا، اب میں کیا کروں؟ بھائی کی آنکھوں پر تو لوگوں کی زہریلی باتوں کی پٹی بن چکی ہے، وہ میری کوئی بات نہیں سن رہے۔ اس بار تو امی بھی انہیں قائل کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ کہہ رہے تھے جو بھی کرنا ہے گھر میں رہ کر کرو۔ وہ نہیں جانتے میں سکون کے راستے پر ڈالنے والی دوست کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رابعہ، تمہیں اس راستے پر چلنے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تم تو ابھی سے گھبرا رہی ہو۔ تم چاہو تو اپنے بھائی کو سب کچھ بتا کر اپنی پریشانی دور کر سکتی ہو، اور اگر نہیں بتانا چاہتی تو خاموشی سے بھائی کی بات مان لو۔ شکر کرو تمہیں لیپ ٹاپ مہیا کیا جا رہا ہے، ورنہ تمہارے خواب کبھی پورے نہ ہوتے۔ اس لیے آنسوؤں سے نہیں، ہمت سے کام لو، سب کچھ خود بخود تمہارے حق میں ہو جائے گا۔ شرمیلا ریحان کی باتوں پر غصہ کرنے کی بجائے رابعہ کو سمجھانے لگی۔ ہمیشہ شرمیلا کی ہر بات ماننے والی رابعہ نے اس بار بھی اپنی پیاری دوست کی بات مان لی۔ شرمیلا نے اس سے ملنے آنے کا وعدہ کر کے فون بند کر دیا۔ اگلے دن ریحان اس کے لیے نیا لیپ ٹاپ لے آیا۔ رابعہ نے خاص خوشی کا اظہار نہیں کیا اور لیپ ٹاپ لے کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب وہ ہر وقت کمرے میں بند رہنے لگی تھی۔ ریحان کا شک مزید بڑھنے لگا۔ وہ اصل بات جاننے کے لیے بہن کی جاسوسی کرنے لگا۔ ضرور اس کی دوست نے اسے چور دروازے کھولنا سکھا دیے ہیں، اسی لیے تو بھاگ بھاگ کر شرمیلا کے گھر جاتی تھی۔ میں نے امی کو کتنی بار سمجھایا تھا کہ رابعہ ابھی معصوم ہے، لوگوں کی چالاکیاں نہیں سمجھ سکتی، لیکن امی نے میری بات نہیں سنی اور اسے غلط راستوں کا مسافر بنا دیا۔ ریحان اپنے کمرے میں لیٹا بہن کے لیے عجیب رویے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اکلوتی لاڈلی بہن کو خود سے بدگمان بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دل اسے سمجھاتا کہ رابعہ غلط راستے نہیں چن سکتی، لیکن دماغ اسے شر کے سمندر میں دھکیل دیتا، اور آخر کار دماغ جیت گیا اور ریحان نے بہن سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
ریحان اس سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف آیا تو اندر سے آتی آوازوں نے اس کا شک یقین میں بدل دیا۔ یہ آدھی رات کو کس سے باتیں کر رہی ہے؟ آن لائن کام کا جھانسا دے کر یہ کارنامے سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ باتیں امی کے سامنے ہی ہوں گی۔ امی سے کہتا ہوں کہ اس کا رشتہ دیکھ کر چلتا کریں۔ ریحان واپس کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن ریحان نے گھر میں خوب وویلا کیا۔ رابعہ نے رو رو کر اپنے کردار کی صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بیٹا، ایک بار بہن کی بات تو سن لو۔ غصے سے کیے گئے فیصلے زندگی بھر کا خسارہ بن جاتے ہیں۔ سالیہ بیگم نے ریحان کو سمجھانے کی کوشش کی، پر وہ تو ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں گھر چھوڑ کر نہ جاؤں تو جلد از جلد اس کی شادی کر دیں۔ ریحان اتنا کہہ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ سالیہ بیگم جو جوان بیٹا کھونا نہیں چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے بیٹی کی ایک نہ سنی اور 15 دن میں اپنے دور پار کے بھانجے احمد کے ساتھ اسے بیاہ دیا۔ رابعہ بھائی اور ماں کے رویے پر بہت دل گرفتہ تھی، لیکن وہ احمد کے سامنے کوئی بات کر کے اسے شک میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اسی لیے اپنا غم دل میں چھپا کر نئی زندگی کی شروعات کر دی۔ احمد کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، بہن بھائی بھی نہیں تھے، احمد اکیلا ہی تھا، اس لیے وہ خیال رکھنے والی بیوی کو پا کر بہت خوش تھا۔ وہ رابعہ کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ رابعہ نے بھی خوش اسلوبی سے گھر کو سنبھال لیا تھا۔ احمد کے کام پر جاتے ہی وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جاتی تھی، کیونکہ وہ احمد پر اپنا راز آشکار نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ احمد کام سے آتا تو صاف ستھرا گھر دیکھ کر دل خوش ہو جاتا، ورنہ ہفتے میں ایک دن وہ مشکل سے دھو لیا کرتا تھا۔ کوئی بھی کام والی ماسی اس کے اکیلے رہنے کی وجہ سے کام کرنے کو تیار ہی نہ ہوتی تھی۔ گھر کا مزیدار کھانا کھا کر تو احمد کا دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ ساری عمر باہر کا کھانا کھا کھا کے وہ گھر کی لذت کو ترستا رہا تھا۔ رابعہ اس کے لیے بہت اچھی شریک حیات ثابت ہوئی تھی۔ سالیہ بیگم اپنی بیٹی سے ملنے آئی تو رابعہ رونے لگی۔ اپنے گھر سے بے دخل کر کے بھی ریحان اس سے ناراض تھا۔ شادی کے بعد بھی اس نے بہن کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ جب بھی گھر جاتی، ریحان اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ رابعہ کی شادی کے کچھ عرصے بعد ریحان کی بھی شادی ہو گئی۔ رابعہ بھابھی کے سامنے اپنی صفائی دے کر خود کو رسوا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ بھی خاموش ہو گئی۔ ریحان کے دل میں لگا شک کا بیج تنا آور درخت بن چکا تھا۔ بہن کو شک کی نگاہ سے دیکھتے دیکھتے وہ بیوی کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا۔ سالیہ بیگم نے اس بار بھی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بیٹا پورا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہے، گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ میں نے تو اسے کبھی فون پر کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی کبھی کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ تم خواہ شک کرتے رہتے ہو اور اب سمندر پار کر رہے ہو۔ نہ تمہارے پاس بہن کے خلاف کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی بیوی کے خلاف کوئی ثبوت ہے۔ ماں کی بات سن کر ریحان شرمندہ ہو گیا، لیکن رابعہ کے کمرے سے ہر روز باتیں کرنے کی آوازیں آتی تھیں۔ میں نے اپنے کانوں سے سب سنا ہے۔ میری غلطی یہ ہے کہ میں نے اسے رنگے ہاتھوں نہیں پکڑا، اور یہ سمن ہر وقت پتہ نہیں کس کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہے۔ لڑکیاں اس عمر میں اتنی خاموش یوں ہی نہیں رہتی، کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے۔ امی رابعہ کی دفعہ بھی مجھے غلط ثابت کرتی رہیں اور اب بھی مجھے ہی غلط کہہ رہی ہیں۔ ریحان ایک بار پھر اپنے موقف پر ڈٹ گیا۔ رابعہ کی طبیعت کچھ خراب تھی، اسی لیے احمد زبردستی کچھ دن کے لیے میکے چھوڑ گیا۔ آنٹی، شادی کے بعد رابعہ ایک بار بھی رہنے کے لیے نہیں آئی، شاید اسی لیے اداس ہو گئی ہے۔ گھر کے کام تو پوری زندگی ختم نہیں ہوں گے، اسی لیے میں رابعہ کو کچھ دن کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آپ اس کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بیٹی کے لیے داماد کی فکر دیکھ کر سالیہ بیگم دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگیں، ورنہ وہ جلدی شادی پر مطمئن نہیں تھیں۔ رابعہ لیپ ٹاپ کھولی بیٹھی تھی اور سمن پاس ہی بیٹھی اس سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ ان دونوں میں گہری دوستی ہو گئی تھی۔ خاموش رہنے والی سمن اب ہر بات پر مسکرانے لگی تھی۔ رابعہ، یہ تم ہر وقت لیپ ٹاپ میں کیوں لگی رہتی ہو؟ حاصل حصول تو کچھ ہوتا نہیں۔ سمن نے اسے پوچھا تو وہ ہنسی۔ اب میں رابعہ کا سچ ضرور دیکھ سکوں گا۔ سچ کو جتنا بھی چھپایا جائے ایک نہ ایک دن ضرور سامنے آ جاتا ہے۔ کمرے کے باہر کھڑا ریحان سوچ رہا تھا اور بغیر کوئی آواز کیے ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے دیکھ کر رابعہ چوکنا ہو جائے۔ رابعہ بھابھی کو آن لائن کام کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگی۔ بھابھی، ریحان بھائی آپ پر بھی شک کرتے ہیں نا؟ اچانک پوچھنے پر سمن خاموش ہو گئی۔ بھائی نے مجھے بھی اپنی شک کی بھیڑ چڑھا دیا تھا۔ وہ تو میری قسمت اچھی ہے کہ مجھے احمد جیسا سلجھا ہوا شوہر ملا،
ورنہ میں ساری زندگی اس جلدی کی شادی کا جواب دینے سے قاصر رہتی۔ رابعہ نے روتے ہوئے کہا تو سمن بھی افسردہ ہو گئی۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے ریحان بہن سے اتنا بدگمان ہو گیا تھا؟ اور تم اپنے حق میں کچھ تو صفائی دیتی۔ اگر تم اس وقت صفائی دے دیتی تو آج میں اس شک کا شکار نہ ہوتی۔ سمن نے کہا تو وہ افسردگی سے مسکرائی۔ بھابھی، میں چاہتی تھی کہ بھائی ابو کے خون اور امی کی تربیت پر یقین کریں۔ آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنے کا کیا فائدہ؟ میں 12 بار بھائی کو یقین دلواتی رہی، لیکن بھائی کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے مجھے کوڑا کرکٹ سمجھ کر اس گھر سے اٹھا کر پھینک دیا۔ ان سب کے بعد اپنی پارسائی ثابت کرنے کی ہمت نہیں رہی میرے میں۔ کردار تو موتی کی طرح چمکتا ہے، اسے کوئی نہیں چھپا سکتا۔ میرے کردار کو شک کی گرد نے وقتی طور پر چھپا دیا، لیکن ہمیشہ چھپا نہیں رہے گا۔ رابعہ کی باتیں سن کر سمن کو اپنا دکھ کم لگنے لگا۔ ریحان اس پر شک کرتا تھا کیونکہ وہ اسے جانتا نہیں تھا، لیکن بہن کو تو اپنی گود میں بڑا کیا تھا، تو اپنی تربیت پر اتنی بے اعتباری کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ رات کے وقت ریحان نے رابعہ کا لیپ ٹاپ اٹھایا اور چھت پر چلا گیا۔ وہ آج ہر حال میں سچ جاننا چاہتا تھا تاکہ ماں کے سامنے خود کو صحیح ثابت کر سکے۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا، پاس ورڈ نہیں لگا ہوا تھا۔ وہ جلدی جلدی ہر فولڈر کو چیک کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ فولڈر دیکھتا جا رہا تھا، حیرت سے اس کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھیں۔ رابعہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر آن لائن کام کر رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر وہ ایک آن لائن اکیڈمی سے قرآن پاک کی تفسیر کا کورس کر رہی تھی۔ کورس کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شہر میں ایک ایسا ادارہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی جہاں غریب لوگوں کی ہر طرح سے مدد کی جائے، اور غریب لوگوں میں راشن تقسیم کرنا تھا۔ گھر بیٹھی لڑکیوں کو سلائی کا ہنر سکھا کر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا تھا، اور غریب لڑکیوں کی شادی کروانا بھی تھا۔ میری ڈائری کے نام سے بنے فولڈر کو کھولا تو رابعہ کے تمام آنسو مجسم ہو کر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ مجھے شرمیلا جیسی دوست ملی جس نے مجھے گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تفسیر سیکھنے کا راستہ دکھایا۔ میں غریب لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ شرمیلا نے مجھے آن لائن پیسے کمانے کا طریقہ سکھایا۔ میں پیسے جمع کر کے ابو کے نام پر ایک ادارہ بناؤں گی، لیکن میں یہ سب ابھی امی اور بھائی کو نہیں بتاؤں گی۔ اپنے خوابوں کو تعبیر دینے کے بعد انہیں سرپرائز دوں گی تاکہ انہیں مجھ پر فخر ہو۔ پتہ نہیں کیوں بھائی میرے اوپر شک کرنے لگے ہیں، لیکن میں اپنے منہ سے اپنے کردار کی صفائی ہرگز نہیں دوں گی۔ دیکھتی ہوں کہ بھائی کب تک مجھ سے بدگمان رہتے ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ زیادہ دن اپنی بہن سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ آج میرے لیے سیاہ دن ہے، کیونکہ میں انگلی پکڑ کر قرآن کے راستے پر چلانے والی شرمیلا کے ساتھ اب کبھی نہیں مل سکوں گی۔ لیکن شرمیلا کہہ رہی تھی کہ حق کے راستے پر چلنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے بھائی کو ہر چیز دکھا کر ان کا شک دور کر دینا چاہیے۔ انہیں بہت بار بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی سننے سے پہلے مجھے غلط قرار دے دیتے ہیں۔ اب میں مزید خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ بھائی نے شادی کا فیصلہ کر کے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ مجھے بد کردار سمجھتے ہیں۔ شادی کے بعد مجھے بس یہ خوف ہے کہ احمد بھی روایتی مردوں کی طرح عورت پر شک کرنے لگا تو میں کیسے رہوں گی۔ لیکن احمد بہت اچھے ہیں، ان کی یہی اچھائی دیکھ کر میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ بہت خوش ہیں اور ہر طرح سے میرا ساتھ دیتے ہیں۔ امی بتا رہی تھی کہ بھائی کی شک کرنے کی عادت ختم نہیں ہوئی۔ میرے بعد اب وہ بھابھی کو بھی اپنے شک کے حصار میں رکھنے لگے ہیں۔ آج میں بہت عرصے بعد اپنے میکے جا رہی ہوں اور مجھے پھر سے بھائی کی شک بھری نظروں کو جھیلنا پڑے گا۔ ریحان میں اس سے زیادہ پڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے اپنی پاک باز بہن پر کئی بار بدکاری کا الزام لگایا تھا، اور بہن پر ہی نہیں، شرمیلا اور سمن پر بھی الزام لگاتا رہا تھا۔ ابو کی میت پر میں نے بہن کو تحفظ دینے کی قسم کھائی تھی۔ روٹی کپڑا تحفظ نہیں ہوتا، بلکہ عورت کے سر پر عزت کا تاج پہنانا تحفظ ہوتا ہے۔ میں نے تو اسے گھر سے رخصت کرتے وقت ہی اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ اب میں کس منہ سے رابعہ کا سامنا کروں گا؟ یہ سب سوچ سوچ کر وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ کیا ہوا ریحان؟ آپ یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ سمن رات کے اس پہر اسے کمرے میں نہ پا کر ڈھونڈتے ڈھونڈتے چھت پر چلی آئی اور اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ ریحان اسے کچھ بتاتا، اس کی نظر رابعہ کے لیپ ٹاپ پر پڑی اور وہ منٹوں میں ہی سارا معاملہ سمجھ گئی۔ عورت جس بھی روپ میں ہو، بس اعتبار مانگتی ہے۔ آپ نے نہ بہن پر اعتبار کیا اور نہ بیوی کو اعتبار کے قابل سمجھا۔
آپ سے اچھا تو احمد ہے، جس نے پہلے ہی دن سے بیوی کو اعتماد کی ڈوری میں باندھ رکھا ہے، ورنہ رابعہ بیچاری خود کو کبھی سنبھال نہ پاتی۔ سمن کے لہجے میں درد بول رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو سمن، میں نے تمہیں بھی بہت تکلیف دی۔ تم مجھے معاف کر دو گی تو شاید میری تکلیف کچھ کم ہو جائے۔ میں رابعہ سے تو معافی نہیں مانگ سکتا۔ کچھ بھی دیکھے بغیر میں نے اس کی شادی کر دی۔ اگر احمد اسے خوش نہ رکھتا تو میں کیا کرتا؟ کیسے بروز حشر ابو کو منہ دکھاتا؟ ریحان اس کے سامنے بچوں کی طرح بلک رہا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا اور مجھے پورا یقین ہے کہ رابعہ بھی آپ کو معاف کر دے گی۔ اس کا دل بہت بڑا ہے، وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ اس کا سچ خود آپ کے سامنے آئے۔ سمن نے اسے روتا دیکھ کر تسلی دی تو ریحان نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ سمن نے مسکراتے ہوئے اسے یقین دلوایا تو ریحان اٹھ کر نیچے کی طرف بھاگا۔ وہ ابھی اور اسی وقت رابعہ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اب وہ ایک منٹ بھی اس گناہ کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔